بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی اکرم کو اٹھا کر مسجد الحرام لایا گیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا۔ میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرے دل کو زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر دوبارہ اپنی جگہ پر رکھا گیا۔ پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدے کیے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نماز پڑھی۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ حضور اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی اور پھر عرض کیا، کیا معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ حضور اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی اور پوچھا، کیا کہ یہ معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ پھر جبرائیل کہنے لگے کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کی کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور بڑھتے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکارا، اے محمد، ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، حضور بڑھتے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آگے بڑھ کر ایک جماعت پر سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، ایک روایت میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں یعنی باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت ادا کی، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ نوش فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ بوڑھی عورت جسے آپ نے راستے کے کنارے میں ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی۔ اس کی اتنی عمر باقی تھی جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔
یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا الصلاۃ والسلام بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد الاقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام خطبہ ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام اور اپنا فرمانبردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی اور میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات فرمائی۔ پھر سیدنا داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو مسخر فرما دیا۔ اب وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مقامات تعمیر کرنا، تصویریں بنانا۔ مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں ہے۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑھ کے مریض کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردے کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی۔ ناظرین، ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام سے فرمایا، تم سب نے اپنے اپنے رب کی شان بیان کی، اب میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنا کر بنانے والا بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر چیز کی روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں سے بہترین امت بنایا، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم النبیین بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم سب پر فضیلت پائی۔ ناظرین، یہاں مسجد الاقصیٰ تک کے معاملات مکمل ہوئے، آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے اپنی سواری پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمانوں پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کہ کون؟ تو فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا گیا ہاں۔ پھر کہا گیا کہ ان کو خوش آمدید ہو۔ وہ خوب آئے، پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے والد ہیں حضرت آدم، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا، اے صالح فرزند، اے صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ان کے دائیں اور بائیں جانب دو صورتیں ہیں اور یہ ان کی اولادیں ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے جبرائیل اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان تک پہنچے۔ دروازہ کھلوایا، پوچھا کہ کون؟ فرمایا کہ جبرائیل۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ کہا گیا، خوش آمدید، آپ بہت خوب آئے۔ وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا۔ ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ چھٹے آسمان پر پہنچے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا کہ کیا چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ فرمایا کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا ابن صالح و النبی صالح۔ ناظرین، آسمانوں کے بعد مزید قرب و خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ جب اسے اللہ کا حکم پہنچتا ہے تو وہ متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ یہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر تھیں۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہر جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہر نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب اور ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فطرت ہے، اس پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس حجاب کے پاس پہنچے تو اللہ کے قرب و خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب میں سے ایک فرشتہ نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کی ذات کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مقام میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک کبھی نہیں دیکھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک چلتے گئے حتیٰ کہ ایک ایسے مقام تک پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا اے میرے آقا، میری رسائی میں بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے چلا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رکنے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے حتیٰ کہ 70,000 ایسے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق بھی رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رف رف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب و خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا کہ میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچ گئے۔ پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فناد اللہ کے مقام تک پہنچ گئے۔ اس مقام سے پھر اپنی منزل کعبہ قوسین اور دنا تک پہنچے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے۔
کیونکہ رب تعالیٰ تو مکانوں سے پاک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا نہ مکان، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ ہی مشرق تھا اور نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور حبیب تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، بے شک آپ سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ کے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام اور خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض وغیرہ تھی، اور جہنم میں زنجیریں، توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، کھولتا ہوا پانی اور جلتے ہوئے دھوئیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف اور پھر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، اپنے بستر پر تشریف لائے۔ جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ صبح کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ یہ بات اپنی قوم میں بیان کر دیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنو کعب، یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات یہاں کرنی ہے، بیان کرنی ہے، وہ اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا کہ بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں سے بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا، اس کی وجہ سے بعض ایمان لائے اور بعض مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی؟ انہوں نے کہا کہ راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک سیر کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ان کی آسمانی خبروں کی صبح شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز خبر ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔